تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. پہلے بھی آپ سن چکے کہ بعض اوقات متوجہ کرنے کے لیے اور اہمیت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک سوال کرتے ہیں اور سوال کے بعد خود ہی جواب بھی دے دیتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر. عمل تھوڑا، اجر بہت زیادہ. اللہ نے بعض ایسے اعمال بھی رکھے ہیں کہ جن میں محنت تھوڑی ہوتی ہے، مشقت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. لیلۃ القدر کا بھی یہی حال ہے. اللہ نے بعض انسانوں پر فضیلت دی ہے، بعض فرشتوں پر فضیلت دی ہے، بعض آسمانوں پر فضیلت دی ہے، بعض مکانوں پر فضیلت دی ہے، بعض شہروں پر فضیلت دی ہے، بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے، بعض دنوں پر فضیلت دی ہے، اور بعض راتوں کو اس نے بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو لیلۃ القدر بھی ان راتوں میں سے ہے کہ جس رات کو اللہ نے ساری راتوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر. امام احمد اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب رمضان آ گیا، اللہ اکبر، رمضان آنے والا ہے، اے اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما، اور اے اللہ رمضان کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. فرمایا کہ جب رمضان آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رمضان کا مہینہ آگے ہے، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آؤ جو آنا چاہتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ الشیاطین، اور اس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرھا فقد حرم، جو لیلۃ القدر کی خیر اور برکت سے محروم ہو گیا وہ تو بالکل ہی محروم ہو گیا. بڑا ہی بد نصیب ہے جو اس رات کی خیر اور برکت سے محروم ہو گیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، تو اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے.